اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال الحکیم فی القرآن المجید والفرقان الحمید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم. آج کا موضوع ہے سورۃ الفاتحہ. پروردگار عالم نے قرآن مجید میں اس کے بارے میں واضح حکم دیا کہ یہ سبع مثانی ہے. قرآن مجید کی ظاہری ترتیب میں 14ویں سپارے میں 15ویں سورہ حجر کی 87ویں آیت ہے. پروردگار عالم فرما رہا ہے کہ حبیب ہم نے آپ کو سبع من المثانی یعنی دہرائی جانے والی 7 آیات اور قرآن عظیم عطا کیا ہے. معنی یہ ہے کہ اللہ 2 چیزوں کا اعلان فرما رہا ہے. مالک فرما رہا ہے کہ ہم نے آپ کو بار بار دہرائی جانے والی 7 آیات اور ان کے ساتھ قرآن عظیم عظمتوں والی یہ کتاب عطا کی ہے. عزیزان گرامی قدر، قرآن مجید کی تنزیل کے حوالے سے جتنی بھی تفاسیر موجود ہیں ان سب میں قرآن مجید کے مفسرین نے، علماء اعلام نے اور بالخصوص ہمارے ائمہ طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام نے قرآن مجید کی جو تفاسیر فرمائی ہیں ان سے یہ اخذ کرنا مشکل نہیں ہے کہ اللہ نے قرآن مجید نازل فرمایا لیکن اس کے ساتھ سورۃ الفاتحہ یعنی جسے سبع مثانی، وہ 7 آیات جو بار بار دہرائی جائیں، سبع من المثانی، وہ عطا فرمائی ہیں. اور اس سورہ کو سورۃ الفاتحہ کا نام دیا گیا یعنی جس سے قرآن کھلتا ہے، جس سے علوم کھلتے ہیں، وہ سورہ جو قرآن مجید کی تلاوت سے قبل پڑھا جائے سورۃ الفاتحہ. اس سورہ کو سورۃ الکنز، سورۃ الشفاء، سورہ وافیہ اور ام الکتاب کا نام بھی دیا گیا. اس سورہ کو اللہ نے اپنے حبیب کو دی جانے والی شریعت میں ہر نماز میں پڑھنے کا حکم دیا. یعنی جس نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے وہ نماز نہیں ہے. کوئی ایسی نماز نہیں، چاہے وہ واجب ہو، چاہے سنت ہو، چاہے نفل ہو، اس کو ادا نہیں کیا جا سکتا جب تک دوسری کسی سورہ سے پہلے اس سورہ کی تلاوت نہ کی جائے. اس کا بڑا مقام ہے. یہی وجہ ہے کہ مختلف مسالک میں سے ایک مسلک ایسا بھی ہے جو نماز جنازہ میں بھی اس سورہ کی تلاوت کرتا ہے. اگرچہ نماز جنازہ اپنی حیثیت میں ایک دعا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ ایسی مکمل سورہ ہے کہ پروردگار عالم نے ایسی کوئی اور دوسری سورہ اس قرآن مجید میں نازل نہیں فرمائی. اللہ کریم کا فرمان ہے کہ یہ سورۃ الفاتحہ جو میں نے اپنے حبیب کو عطا کی ہے یہ میرے عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. اب ذرا تصور فرمائیے کہ جس اللہ نے عرش کے خزانوں میں سے اسے خزانہ قرار دیا ہے تو اس کی کتنی بڑی کرم نوازی ہے کہ ہم جب کبھی نماز کے لیے کھڑے ہوں کسی بھی دوسرا سورہ کے پڑھنے سے پہلے سورۃ الحمد یعنی سورۃ الفاتحہ، سورۃ الکنز یا سورۃ الشفاء یا سورہ وافیہ یا ام الکتاب اس کی تلاوت کا شرف حاصل کریں. عزیزان گرامی قدر، یہ ایسا سورہ ہے کہ جس کی بار بار تلاوت کی جائے، بار بار تلاوت کی جائے تو اللہ نے اس میں ایسی شفا رکھی ہے کہ اگر کسی مریض پر 7 مرتبہ پڑھ کر پھونک دی جائے اسے شفا ہو جاتی ہے. نماز فجر کے بعد اگر طلوع آفتاب سے قبل اس سورہ کو لکھ کر اپنے پاس رکھ لے تو انسان ظالم سے ظالم، جابر سے جابر حکمران کے دربار میں بھی پیش ہو، اللہ اس کی حفاظت فرمائے گا. اس کے بہت سارے عملیات بھی ہیں. یعنی اس سورہ کی جو مسلسل تلاوت کرتا ہے وہ اس کے معاش میں کبھی تنگی نہیں ہوتی، اس سے غیب سے اللہ رزق عطا فرماتا ہے.
اور رزق اتنا دے جس پر دنیا رشک کرے، اور خلق میں عزیز اور محترم ہو جاتا ہے۔ اس سورہ کو بار بار تلاوت کرنے والا ایسا ہوتا ہے کہ اس کی مشکلات میں آسانی ہوتی ہیں، اسے اللہ کے خزانے غیب سے کامیابیاں ملتی ہیں۔ اس سورہ کو جیسا کہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے خود سرکار ختم مرتبہ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جو اس سورہ کو ایک مرتبہ پڑھ کر ساتھ میں 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرے گا، اللہ اسے ایک ختم قرآن کا ثواب دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جناب سلمان فارسی، جن کو اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے ایک عظیم مرتبہ عطا فرمایا تھا، وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق 1 مرتبہ الحمد شریف اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے سو جاتا ہوں، اور میرا یقین ہے، میرا ایمان ہے کہ میرا اللہ مجھے پورے قرآن کا ثواب دیتا ہے۔ اسی طرح فرمان ذیشان ہے معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے کہ اس سورہ کو اگر 2 بار مسلسل اخلاص کے ساتھ صحیح مخارج کے ساتھ پڑھ لیا جائے تو پورے ختم قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ اور بعض علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر اس سورہ کو اس انداز سے پڑھا جائے کہ آپ پڑھتے چلے جائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، جب یہاں تک آ جائیں، اس کے بعد جو سورہ کی اگلی آیت شروع ہوتی ایاک نعبد و ایاک نستعین، 100 مرتبہ اس آیت کا تکرار کیجئے، 100 مرتبہ اس کو پڑھ لینے کے بعد سورہ کو مکمل کیجئے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو پھر آپ اس کے فیوز و برکات دیکھیے، پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ آپ کے اعمال کو قبولیت کا درجہ کیسے دیتا ہے، پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ دنیا کی ہر مشکل آسان ہوگی، جس میدان میں آپ قدم رکھیں گے کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ تو عزیزان محترم، یہ ایسا عظیم سورہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا لقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم۔ علماء نے لکھا، مفسرین نے لکھا کہ اس قرآن کے نازل ہونے کے ساتھ ہر سورہ ایک بار اترا ہے، لیکن اس کے بارے میں سورہ فاتحہ کے بارے میں یہ روایت ملتی ہے کہ اس کا نزول 2 بار ہوا، 1 مرتبہ ہجرت سے پہلے، دوسری مرتبہ ہجرت کے بعد۔ ہجرت سے پہلے یعنی مکہ مکرمہ میں اس کی تنزیل ہوئی، دوسری مرتبہ اللہ نے اس سورہ کو مدینہ منورہ میں نازل فرمایا، یعنی بار بار پڑھا جانا اللہ کی منشا میں ہے۔ تو جو اللہ کی منشا میں ہو، مومن اگر اس کے مطابق اعمال کو سر انجام دے تو وہ مقبول بھی ہوتے ہیں، وہ ان اعمال کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ میں مقرب ہو جاتا ہے، اس کے اعمال قبول ہوں گے، اس کے عمل خیر بڑھیں گے، اس کے حسنات بڑھیں گے، اور جب اس کے حسنات بڑھیں گے تو انشاءاللہ روز آخرت اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ قبر کی منزلوں سے لے کر حشر سامانیوں تک یہ سورہ فاتحہ ایسی ہے کہ جس قدر اس کی تلاوت کرنے والا ہوگا اتنا ہی اس سے مستفید ہوگا۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ پروردگار عالم محمد و آل محمد علیہ السلام کے صدقے، ان کے علم کی روشنی میں اللہ کے اس پاک سورہ کو سمجھنے، اس کی تفسیر کو سمجھنے، اس کو بار بار پڑھنے، اس کو دہرانے اور اس سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار عالم ہماری تمام مشکلات کو آسان فرمائے، بالخصوص سورۃ الفاتحہ کے صدقے، ائمہ طاہرین علیہ السلام کے صدقے، سرکار ختم مرتبہ علیہ السلام کے صدقے، دنیا و آخرت میں محبان اہل بیت، ملت تشیع شیعان حیدری کرار کو مالک سرخرو و سرفراز فرمائے۔ الہی آمین۔